अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, IMF का 6 अरब डॉलर का प्रोग्राम जिसकी 1 अरब डॉलर की एक ट्रांच रुकी हुई थी और जो प्रायर कंडीशंस थी उसको पूरा करने के लिए पिछले माली साल के बजट यानी रवा माली साल के बजट में हम पूरा नहीं कर पाए, लिहाजा उसको मशरूत किया गया फिर ज़िमनी बजट से या ज़िमनी मालियाती बिल से, जो कि कल हमने देखा कि असेंबली में मंजूर हुआ। अपोजिशन के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उनकी तमाम तर जो एक कहने की कोशिश थी, उनकी तजावीज़ जो दी गई थी, उन सबको मुस्तरद कर दिया गया और इस तरीके से कल ज़िमनी मालियाती बिल 2021 मंजूर हुआ। उसके साथ साथ स्टेट बैंक का जो तरमीमी बिल है वो भी मंजूर हुआ और कहा यह जा रहा है कि जो IMF ने तकाजा किया था वो तकरीबन 700 अरब के टैक्सेस के हवाले से किया था, जिस पे हुकूमत ने 350 अरब के ऊपर कहा कि हम 350 अरब के का रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेंगे और ये हम मुख्तलिफ जो इस्तिस्ना टैक्स एग्जम्पशंस जो दी गई हैं उनको खत्म करके करेंगे। और उसमें भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ये दावा है कि 280 अरब रुपए जो हैं इस ये वालिद के जो टैक्सेस हैं वो एडजस्टेबल होंगे, वो रिफंड हो जाएंगे अगर आप उसमें अपने गोशवारे दिखा दें और आप टैक्स कंप्लायंस पूरी कर दें। बहरहाल 71 अरब का कहा कि 71 अरब के जो टैक्सेस हैं वो आवाम के ऊपर भी पड़ेंगे और दीगर उसको हमें बेयर करना होगा, लेकिन उसका एक आम आदमी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल बात यह है कि उन्होंने फोकस, जब अपोजिशन ने उनसे ये कहा कि फिर जरूरत क्या थी इतना 350 अरब रुपए के टैक्सेस इंपोज करने की या एग्जम्पशंस विड्रॉ करने की, तो हुकूमत का अभी भी ये मौक़िफ़ है कि रेवेन्यू उनका मसला नहीं है, रेवेन्यू का प्रॉब्लम नहीं है। FDR के महासिल जो है वो बेहतर तरीके से जनरेट हो रहे हैं, रेवेन्यू टारगेट्स हम अचीव कर रहे हैं। हम इस वक्त जो देख रहे हैं और FDR जो IMF जो हमें कह रहा था कि अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, तो इस ज़िमनी बजट में जो एक्सरसाइज की गई है वो इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन के लिए की गई है। बहरहाल जो माली साल के बजट में हमने देखा कि जिस तरीके से बात की जा रही थी रिटेल के ऊपर, पॉइंट ऑफ सेल्स के हवाले से, और कल भी ये उन्होंने कहा कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में जो रिटेल सेल्स हैं वो 18 ट्रिलियन के करीब है, 18,000 अरब के करीब है और उसमें जो टैक्स नेट के अंदर है वो 3.5 ट्रिलियन है। तो इतना बड़ा जो गैप है इसको खत्म किया जाएगा और हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल ये हुकूमत की मौक़िफ़ था पाकिस्तान में, इससे अपोजिशन, उसके साथ हम देखते हैं कि जितने भी हमारे कारोबारी तंजीमें हैं और चेंबर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, कोई भी इससे मुत्तफ़िक नहीं है हुकूमत की इस बात से। आज के जरा प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के हवाले से। वहां के दो इन्वेस्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े ग्रीवेंसेस हैं इनके, और क्या ये कहने आए हैं माफ कीजिएगा। इदरीस गीगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस गीगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और हमारे साथ इरफान अल्लाह वाला साहब भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। इदरीस साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से देखा गया कल के इस ज़िमनी मालियाती बजट को? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये जब इन्होंने पेश किया बजट तो उसी वक्त से हमें एक तो एतमाद में नहीं लिया गया। वी आर स्टेक होल्डर्स, होता ये अच्छा ही होता कि हमें बुलाते पूछते कि हम ये करने जा रहे हैं, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हम बेसिकली ये जो GST नाफिज की है इन्होंने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, मैं थोड़ा सा आपको खुलासे के साथ बताना चाहूंगा, टाइम लूंगा आपका, कि ये 1980-81 का ऑर्डिनेंस है जिसके तहत जो है ये हमसे इन्वेस्टमेंट कराई गई थी, एग्रीमेंट कराए गए, और एग्रीमेंट के बाद जो है इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी और लोकल इन्वेस्टमेंट भी दोनों शामिल हुए, और ये एक स्पेशल जोन है जो कि ड्यूटी फ्री जोन कहलाता है, और अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डिनेंस इसको डिक्लेयर किया गया कि बॉन्डेड एरिया होगा। बॉन्डेड एरिया में ना ड्यूटी लगती है, ना सेल टैक्स लगता है, ना इनकम टैक्स लगता है, ना इंपोर्ट ड्यूटीज भी नहीं लगती हैं। तो उसके तहत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा गई है। एक वो ख्वाब दिखाया गया था या वादा किया गया था, जो कि कल के इस बिल में उन्होंने वो सारी चीजें अपने कमिटमेंट तोड़े हैं। इससे ना सिर्फ कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, लोकल फैक्ट्रीज हैं वो, बल्कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि बाहर से आए हैं, इसमें काफी जापान है, यूरोप से हैं, दूसरे चाइना के, हर ममालिक के लोग जो हैं वहां पर आकर के इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। EPZ तकरीबन आप ये समझें कि जो कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो 260 एकड़ पे मुश्तमिल है, और तकरीबन उधर से $700 मिलियन का एक्सपोर्ट पिछले साल रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरीके से सियालकोट में है, रिसालपुर में है, और वहां से तकरीबन 200-250 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था।
means we are just short of 1 billion, जबकि पूरे पाकिस्तान से 25 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था। एक एरिया जो कि 300-400 एकड़ पे मुश्तमिल है और एक पूरा पाकिस्तान, तो 1:25 का रेशो जरूर है, लेकिन प्रोवाइडेडली इस वक्त कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग के पास बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है कि वो नए इन्वेस्टर्स को वो करें। पिछले 3 साल से यहाँ पे चेयरमैन नहीं था। थैंक्स। मैं जरा इरफान साहब की तरफ आता हूँ, देन मैं दोबारा आपसे जानना चाहूंगा। इरफान साहब, सबसे पहले तो ये कि जो हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जब हम एक्सपोर्ट के हवाले से बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की एक बड़ी कमिटमेंट है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जाहिर है कि वो तमाम इदारे, वो तमाम जोन्स, चाहे वो आपके EPZ हो या इसके अलावा दीगर जोन्स हो, उनको इंसेंटिवाइज भी किया गया और आपको एक तरगीब दी गई कि यहाँ पे आके सरमायाकारी की जाए। तो वो तो हुकूमत क्लेम करती है जनाब हम एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए सारी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। देखिए, हमें तो कोई मजीद इंसेंटिव नहीं दिया इन्होंने, बल्कि जो मौजूद इंसेंटिव 1980 से चलता आ रहा है उसको बंद कर रहे हैं, और बंद करके ये कह रहे हैं कि आप जो कुछ सामान मंगवाते थे ड्यूटी फ्री, सेल्स टैक्स फ्री, उसको प्रोसेस करते थे और उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। उस सारे सामान पे आप 17% GST दीजिए और फिर रिफंड ले लीजिएगा। तो मतलब आपकी सादगी पे कौन ना मर जाए, क्या रिफंड लेना इतना आसान है? और अगर आपने पूरे को रिफंड ही करना है, देखिए इन्होंने टेक्सटाइल पे जब इंपोर्ट पे सेल्स टैक्स लगाया था तो ये बताया था कि उनकी बहुत बड़ी एक लोकल सेल भी मौजूद है। जैसे इदरीस साहब बता रहे थे ना, तो लोकल सेल्स तो थी ना टेक्सटाइल की, जी, इसलिए हम उस पे लगा रहे हैं, जाके वो एडजस्टेबल हो, उसको एडजस्ट करें और बाकी को वो रिफंड ले लें। हमारे केस में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी, जैसे इदरीस साहब समझा रहे थे, मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं उसको बता दूं कि ये एक इदारा है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन इसका कानून इस तरह बनाया गया था कि ये पाकिस्तान का कोई ट्रेड पॉलिसी इस पे लागू नहीं होगी। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला जो एंटिटी आएगी वो खुद अपना फॉरेन रिजर्व लेकर आएगा और वो उस फॉरेन रिजर्व से इंडस्ट्री डालेगा, सामान मंगवाएगा, प्रोसेस करेगा, लोकल मजदूर को नौकरी मिलेगी, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट को। इसका फायदा कितना हुआ? इसका फायदा कितना हुआ? कितना कंट्रीब्यूशन है फिर इसका? अगर इतने ज्यादा इंसेंटिवाइज किया गया था EPZ को, तो उसका फायदा क्या हुआ? देखिए, हुकूमत को या पाकिस्तान को इससे ये 2 फायदे हो सकते थे कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट मिलती, तो जैसे इदरीस साहब ने बोला $900 मिलियन से प्लस की एक्सपोर्ट है हमारी। दूसरा फायदा होता कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलती। तो सिर्फ कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 50,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये 2 पाकिस्तान को इंसेंटिव चाहिए, तो दोनों मौजूद हैं। कोई नई चीज करना, इसको बेहतर करना, इसमें सहूलत पैदा करना, उसकी बात नहीं हो रही कि ये बड़े करते, इसमें जगह नहीं है, कुछ और इसको मजीद जगह मिलती, जाके मजीद इंडस्ट्रीज आती, वो तो एक की तरफ। बल्कि किया ये है कि इस अभी जो फाइनेंस एक्ट आया है इसमें सेल्स टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन इस पे कर दी गई है कि जो भी सामान, जो भी मशीन, जो भी चीज यहाँ पे आएगी उस पे सेल्स टैक्स लें। अब चूंकि ये इदारा ऐसा है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये एक एंटिटी है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लॉज इंप्लीमेंट नहीं होते। तो यहाँ से जो भी सामान बाहर जाता है, अगर वो दुबई जाएगा, अमेरिका जाएगा, वो भी एक्सपोर्ट होगी, और अगर वो पाकिस्तान भेजेंगे तो वो पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में कोई और इंपोर्टर होगा, वो उसी तरह वहां से इंपोर्ट करेगा जैसे कि वो दुबई से या अमेरिका से सामान मंगवाता है। वो अपनी GD फाइल करेगा, वो अपना सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स सब कुछ पूरा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लोकल कंजम्पशन के लिए आती है। अच्छा, तो टेक्सटाइल वाला केस यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, यहाँ मतलब टेक्सटाइल की जो लोकल सेल्स थी वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए कि यहाँ तो जो भी पाकिस्तान में जाएगा उस पे उसी तरह ड्यूटी और सेल्स टैक्स पे हो जाएगा, जो पाकिस्तान में एक इंपोर्टर मौजूद होगा जो यहाँ से इंपोर्ट करेगा। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि क्या 17% GST से प्रॉब्लम क्या है? अगर हुकूमत कह रही है कि आप रिफंड कर लिया, एडजस्टेबल है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं पिछले मंडे को हम जो है एक वफद 3 लोगों का इस्लामाबाद किया और वहाँ पे सेनेट की जो फाइनेंस की कायमा कमेटी है उसके सामने पेश हुए, उधर भी प्रेजेंटेशन दी, उनको भी बताया। वहाँ पे शौकत तरीन साहब भी थे, वहाँ पर जो है VR के चेयरमैन भी थे, उनके सामने ये बात की गई। उन्होंने हमें ये कहा कि हम 48 आवर्स में दे देंगे। हमने ये कहा रिफंड दे देंगे आपको। अच्छा, 48 आवर्स में रिफंड पाकिस्तान की तारीख में मिल जाएगा? हाँ, मतलब वो ये कह रहे हैं कि उस लेवल पे आ गए हैं कि 48 आवर्स में देंगे।
تو میں نے ان کو یہ سمجھایا, ہم لوگوں نے تمام نے یہ سمجھایا کہ 48 آورز میں آپ کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ 48 آورز شروع کب ہوں گے؟ وہ شروع کب ہوں گے کہ اگر لیٹ سے کہ آج کسی کی فیکٹری میں مال آتا ہے, وہ را مٹیریل کی صورت میں اس کو آپ نے فنش بنانا ہے, فنش پروڈکٹ کرنا ہے, اس میں ویلیو ایڈیشن کرنا ہے, اٹ ول ٹیک 3 months, ایٹ لیسٹ 3 months, 3 سے 4 مہینے لگیں گے. 4 مہینے کے بعد وہ جب ایکسپورٹ ہوگا, ایکسپورٹ کے بعد جب مہینہ آئے گا تو اب آپ اس میں ریٹرن فائل کریں گے کہ اب ہم یہ جتنا $1,00,000 کا فلانا ہم نے را مٹیریل امپورٹ کیا تھا, اس کا گڈس بنا کر کے $1,50,000 میں ہم نے باہر بھیج دیا, اب ہمارے یہ ریفنڈ بنتا ہے لہٰذا دے دیں. تو وہ 48 آورز اگر وہ دے دیتے ہیں تو وہ چوتھے 5ویں مہینے میں جا کے شروع ہوگا. اب گورنمنٹ آف پاکستان کو اس سے کیا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے؟ 0, بلکہ مائنس میں. وہ کس طریقے سے کہ دیکھیں ای پی زیڈ کا ابھی تک ان کے پاس سسٹم نہیں بنا ہوا ہے. ہمارا جتنا بھی ریونیو, جتنا بھی ہمارے پاس بینک اکاؤنٹ پی کے آر میں بھی نہیں ہوتا ہے, جی ایس ٹی, ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں, ایون ہم اپنے لیبرز کو اگر تنخواہ دیتے ہیں, سیلریز دیتے ہیں, تو وہ پہلے انکیشمنٹ ہوتا ہے اور وہ پی کے آر لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے گیس کے بل, پانی کے بل, بجلی کے بل بھی وہ اسی طریقے سے ادا ہوتے ہیں. تو ان کے پاس وہ سسٹم نہیں ہے. وہ سسٹم اگر یہ بناتے ہیں کہ ہم جی ایس ٹی کا جو ہے وہ $US میں دیں, اگر آج $US پی کے آر جو ہے $175 کا ہے اور 4 مہینے بعد میں ریفنڈ لینے جاتا ہوں تو $185 کا ہے, تو اب میں گورنمنٹ سے یہ سوال ہے کیا وہ مجھے $185 کا ریٹ دیں گے یا 175 کا دیں گے؟ 175 کا دیں گے تو میری جیب خالی ہوگی, 185 کا دیں گے تو گورنمنٹ کا ریونیو لاس ہوگا. دوسرا, اس ریفنڈ کو دینے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی محکمہ بنانا پڑے گا, کوئی نہ کوئی آدمی رکھنے ہوں گے جو کہ وہ ریفنڈ دے. تو 17% دیتے وقت دینے کے لیے ان کو 2-3% اور خرچہ کرنا پڑے گا, یعنی ان کی جیب سے 20, گورنمنٹ کے خزانے سے 20% نکل رہا ہوگا. اور میرا حال یہ ہوگا کہ مجھے 17% لینے کے لیے, اگر وہ سیل ٹیکس $US کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, تو 17% لینے کے لیے مجھے لازمی طور پہ کچھ نہ کچھ خرچے کرنے پڑیں گے جو ادھر کا معاشرہ ہے. زیرو سم گیم, اور ظاہر ہے کہ they will not gain anything, in fact they will be in minus situation. دس از دا, مطلب آپ یہ سمجھ لیں پنچ لائن ہے. میں نے یہ چیز جب قائمہ کمیٹی کو بتائی تو دے ور ویری کین, اور انہوں نے کافی اپنا اسٹانس بھی بدلا. پہلے ان کے خیال میں تھا کہ اس پہ لگنا چاہیے, جب انہوں نے ہماری بات سنی تو انہوں نے یہ کیٹیگریکلی ریجیکٹ کیا کہ یہ سیل ٹیکس ای پی زیڈ پہ نہ لگایا جائے. تو پھر کیا ہوا, بعد میں کیا ہوا سر؟ بات پہ ہوا یہی جو کل اسمبلی میں ہوا. اس کے بعد پھر ہمارے نیکسٹ ڈے ہم نے پی ایم سے بھی ملاقات کی. پی ایم بالکل پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. He was very kind enough to listen to us. انہوں نے کہا تھا کہ 15 منٹ دیں گے, انہوں نے 45 منٹس دیے, اور 45 منٹس الگ سے ہمارے ساتھ جو ہے شوکت ترین صاحب اور ایف بی آر کے چیئرمین بیٹھے, ان کو ہم نے ساری چیزیں بتائیں. انفارچونیٹلی اگر یہی چیز یہی ساری اس بنانے سے پہلے ہوتا تو آئی ایم شیور کہ آج یہ نافذ نہیں ہوتا جو ہم نے ان کو دی. بٹ دیٹ ٹائم وی ور ویری لیٹ. لیکن ابھی بھی ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جس دن یہ امپلیمنٹ ہو گیا, کیونکہ دیکھیں بل تو پاس ہو گیا, 1-1.5 گھنٹہ جب پرائم منسٹر نے آپ کو دیا اور آپ نے ان کو قائل بھی کر لیا, آپ پتہ بھی چلا ساری چیزیں, تو پھر کیا رہا؟ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم میٹنگ کر کے پھر بتائیں گے, لیکن ہوا یہ جو کل اسمبلی میں ہوا. میں اس میں ایک چیز یہ بتانا چاہوں گا, تھوڑا سا ایڈ آن کروں گا, کہ جو شوکت ترین صاحب تھے وہ بہت زیادہ ریلیکٹنٹ تھے. میں ریلیکٹنٹ تھے کہ ضرور لگے گا, گو کہ ہم نے ان کو ساری چیزیں بتائیں کہ اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ان کا یہ خیال تھا, انہوں نے سینٹ میں بھی اپنی اسپیچ میں یہ بات کہی اور میں نے سنی کہ ای پی زیڈ والے ڈاکیومنٹیشنز میں نہیں ہے. اگر کیسے ممکن ہے کہ ہماری جی ڈی فائل ہو کے امپورٹ ہوتا ہے, جی ڈی فائل ہو کے ایکسپورٹ ہوتا ہے, ڈاکیومنٹس میں نہیں ہے, تو کیسے جی ڈی فائل ہو رہی ہے؟ اگر چلے یہ تو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ وہ پی او ایس لے کر جا رہے تھے اور بات ہو رہی تھی ریٹیل سیکٹر کی کہ وہ اب ڈاکیومنٹیشن میں نہیں ہے. ای پی زی اگر ڈاکیومنٹیشن میں نہیں ہے تو پھر کون ہے بھائی ڈاکیومنٹیشن میں؟ اتنا ڈاکیومنٹیشن ای پی زیڈ میں ہوتا ہے, یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوتا. اگر اسٹاک ایکسچینج والے اپنے لیے کہتے ہیں نہیں, اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں, یہ میں بات کر رہا ہوں نہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ امپورٹ ایکسپورٹ کی جہاں بات کریں تو جتنا ڈاکیومنٹیشن ای پی زیڈ میں ہوتا ہے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوتا. اسٹاک ایکسچینج رولز آف دا گیم آپ لے کر آئے, جو قانون ہے آپ اسی کے حساب سے بات کریں نا. عرفان صاحب ذرا آپ کیا کہیں گے پھر, اگر اتنا سب کچھ بتا گیا, دکھا دیا, سمجھا دیا, تو مطلب یہ تو ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا پاکستان ہی پھر تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اپوزیشن ہے, جن کی نہ سننا ہے نہ کچھ کرنا ہے, بس بل بھی پاس کرتے جانے ہیں اور ساری چیزیں ہونی ہیں. پھر فائدہ کیا ساری ایکسرسائز کا؟ آپ نے اپنے سوال کے اندر جواب دے دیا. اگر حکومت اپنے مزاج کے اندر یہ اپوزیشن میں نہ مانوں, سب چور, یہ والا تصور نکال دیں. واٹ کاسٹ سر, اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی حکومت کیا ریاست کو ادا کرنی پڑے گی؟ دیکھیں نا, اگر ہم یہ مان لیں کہ بزنس مین جو ہے حکومت کا پارٹنر ہے,
وہ حکومت کے لیے کام کرتا ہے, 25-30% جو بھی اس کی انکم اس کا حصہ جو ہے حکومت کو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں جاتا ہے. اگر بزنس مین کو آپ اپنے ساتھ بٹھائیں, اس کا مسئلہ سمجھیں اور اس کو حل کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ وہاں یہ لوگ میٹنگ میں بیٹھے, ان کو بیوروکریسی نے یہ بات سمجھائی کہ جناب والا یہ لوگ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کم کرتے ہیں. تو میں تو اس میٹنگ میں ادریس صاحب موجود تھے اور سب لوگوں نے سمجھایا کہ نہیں, آپ کے پاس ڈیٹا غلط ہے, اپنا ڈیٹا ٹھیک کیجئے, اور اگر ڈیٹا کسی نے آپ کو غلط دیا ہے تو اس کو اکاؤنٹیبل کیجئے. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ جو کمزور آدمی ملے گا, کمزور کون ملے گا؟ جو پاکستان کا میں کسی جگہ اپنا سٹیک لگا کے بیٹھے گا نا, پاکستان میں کوئی فیکٹری لگا کے بیٹھتا ہے, اس کا سٹیک لگ گیا, جس دن سٹیک لگ گیا آپ کا جب دل چاہتا ہے اس کی گردن موڑ دیں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, پھر میں جاننا چاہوں گا کہ یہ اسپیشل اکنامک زونز اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز وغیرہ جو ہیں یہ پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی کیسے چل رہے ہیں, ہمارے پڑوس میں کیسے چل رہے ہیں. بنگلہ دیش جو ہے وہ بڑا دیکھ رہا ہے کہ اس کو کوئی بھی کسی قسم کی اپرچونٹی ملے, اور پاکستان میں کچھ اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں اور وہ وہاں پہ بڑا وارم ویلکم کیا جاتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی ادریس صاحب, پہلے تو ذرا بات کر لیتے ہیں جو ڈیٹا کی آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے بھی کہا عرفان صاحب نے کہ ڈیٹا صحیح نہیں ہے, تو یہ ذرا بتائیے گا مجھے. دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب کے آنے سے پہلے جو ایف بی آر کے چیئرمین اور شوکت ترین صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ کا ایکسپورٹ, پہلے ان کا اسٹانس تھا کہ آپ کا جو امپورٹ ہے 120% ہے اور ایکسپورٹ 80% ہے. جب میں نے ان کو یہ چیلنج کیا, بالکل باقاعدہ سے چیلنج کیا کہ اگر جو ریکارڈ آپ لے کر آئے, جو ڈیٹا آپ لے کر آئے, اگر وہ ہیں تو نہ صرف جی ایس ٹی بلکہ انکم ٹیکس, ڈیوٹی, جتنے دنیا بھر کے ٹیکس ہے نا سب امپلیمنٹ کر دیں, وی ول ایکسپٹ دیٹ. لیکن اگر ڈیٹا صحیح نہیں ہے آپ کا, اینڈ وی ول پروو دیٹ کہ آپ کا ڈیٹا صحیح نہیں ہے, تو آپ جو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو مانیں. تو انہوں نے پھر اپنا اسٹانس چینج کیا کہ نہیں, پچھلی بار سے اس دفعہ جو ہے نا آپ کا 120% جو ہے وہ امپورٹ بڑھا ہے. میں نے بولا پھر ایکسپورٹ کتنا بڑھا ہے, تو انہوں نے کوئی فگر نہیں دیا. میرے اطلاع کے مطابق جو ان کے پاس فگر تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے دیا نہیں, میں کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے وی باک کا اور دوسری جگہوں سے لیا تھا. وی باک میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ پہ بھی تقریباً 30-40% وہ ڈیٹا فیڈ ہے, باقی کہیں پہ بھی نہیں ہے. رسالپور, سیالکوٹ, وہاں پہ ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا. اور انہوں نے میرے خیال سے بٹن دبا کے وہ ریکارڈ لیا تھا. اس ریکارڈ کے تحت ایکچوئل جو ایکسپورٹ ہے پچھلے سال کا وہ $908 ملین ہے, جبکہ ان کے پاس جو ریکارڈ آ رہا تھا دیٹ واز لیس دین 500 ملین. پلس جو ان کے پاس امپورٹ کا ڈیٹا آ رہا تھا وہ آ رہا تھا $900 ملین کا, اور جبکہ ایکچوئل جو ہے وہ ہے $422 ملین, یعنی ڈبل کا فرق ہے, مور دین اے ڈبل. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں جس طریقے سے عرفان صاحب نے بتایا کہ 55,000 صرف آدمی کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں, تقریباً 30 سے 40,000 باقی جو ہیں. کراچی کا جو اس سے 908 میں سے جو حصہ ہے تقریباً 690 ملین کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سے لاسٹ ٹائم ہوا تھا. میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ پہلے نہ ہمارے پاس چیئرمین تھا نہ کچھ تھا. اس دفعہ کا ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے اور جو صورتحال ہمیں دکھ رہی ہے نئے چیئرمین آنے کے بعد سے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1.5 بلین صرف ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سے جو ہے ایکسپورٹ ہو جائے گا پاکستان میں. شوکت ترین صاحب نے ہمیں ایک اور بھی حوالہ دیا کہ جو ٹیکس کا ہے, لوکل جو ایکسپورٹر ہیں, لوکل مینس کے جو ٹیرف ایریا میں ایکسپورٹر ہیں, وہ تو کچھ نہیں بولتے یہ جی ایس ٹی پہ. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں ان کا آپ نے انڈر ایس آر او 492, 327, ڈی ٹی آر ای, بانڈیڈ, یہ جتنے بھی ہیں اس میں امپورٹ پہ آپ نے زیرو رکھا ہوا, اور جو بائی برتھ زیرو پہ تھا ان کے اوپر آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ان کو مختلف اوقات میں آپ نے ایس آر او ریلیف دے کر کے یہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو بگیسٹ ایڈوانٹیج ہے وہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اگر 10 دن کے بعد کوئی گڈز ان کو چاہیے, سپلائز چاہیے, تو 10 دن پہلے تیاری کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے, خصوصی طور پہ جو آج سپلائی چین کا حل ہوا ہے. ہمیں اپنی تیاری 3 مہینے پہلے کرنی پڑتی ہے, 3 مہینے بعد ہمارے پاس فیکٹری میں مال آتا ہے, اور وہ بھی ہمیں انوینٹری کم از کم 3 سے 4 مہینے کی مینٹین کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم لوگ بانڈیڈ ایریا میں ہے. یہ چیز ایڈوانٹیج ان کے پاس ہے. دوسری ایک بات ہے کہ جتنا چیک اینڈ بیلنس ای پی زیڈ میں ہے, جتنا ڈاکومنٹیشن ای پی زیڈ میں, ایک دروازہ ہے آنے جانے کا. ہماری اپنی گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی ہے, ایک ٹرک کو نکلنے کے لیے جو ہے نا 12 جگہوں سے اسٹیمپ ہوتا ہے پیپر, پھر جا کے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے یا باہر جاتا ہے. تو جبکہ جو کراچی میں یا لاہور میں یا جتنے بھی ٹیرف ایریا میں فیکٹریز ہیں اگر بانڈیڈ میں بھی ہیں تو ان کا جسٹ آپ کا گڈز آ گئے اینڈ دے آر فری. اگر ان کے پاس کوئی فائنینشیلی ایشو ہے
تو وہ میں یہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, ویسے یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ DTRE میں آیا ہوا مال, بانڈڈ میں آیا ہوا مال مارکیٹ میں بیچ دیا اور اپنے فائنینشیل کر پھر دوسرا منگوا کر کے وہ کر لیا, یہ لوکلی لے لیا. ہمارے پاس تو یہ سہولت بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو افیکٹ پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ ہمیں تو 3-4 مہینے کی انوینٹری مینٹین کرنی پڑتی ہے, 3 مہینے آپ کو جو ہے ٹرانزٹ ٹائم کی وجہ سے, سپلائی چین ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہونی پڑتی ہے. اب اگر یہ 17% GST آ جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ براہ راست جو ہے ہماری ایکسپورٹ پہ پڑے گا, ہماری جو ہے کاسٹ آف گڈس پہ پڑے گا, کیونکہ پوائنٹ. ہاں بالکل, میں آتا ہوں عرفان صاحب. اب جب کنونشنل ہم کسی بزنس کی بات کرتے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں, ادر دین دس EPZ, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان انفارچونیٹلی ہماری جتنی بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ ہمارا سیکٹر ہے, ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں, دین اس کے بعد فرنش گڈس ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو ہماری ایکسپورٹس بھی امپورٹ بیسڈ ہے. اب اگر آپ ڈیوٹیز وغیرہ بڑھاتے ہیں, ٹیکسز وغیرہ بڑھاتے ہیں, تو آپ کی کاسٹ افیکٹونیس نہیں رہتی, آپ کمپیٹیٹو نہیں رہتے ریجن میں, آپ مہنگا بنا کے مہنگا بیچیں گے, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. کیا EPZ میں اس طرح کے کچھ مسائل ہیں؟ آپ نے ایک پہلے سوال کیا تھا, اگر میں وہاں سے شروع کر دوں. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے ریجن میں کیا ہوتا ہے, تو ہمیں اس بہانے نا ہم ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کو کے کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں. جیسے ہمارے ریجن میں قریب ترین UAE ہے, UAE میں دیکھا جائے تو صرف 5% ڈیوٹی تھی ان کی, اب انہوں نے 5% ویٹ بھی لگایا. یہ دو, لیکن وہاں پہ ہمریا فری زون, جبل علی فری زون ہے. اب جبل علی فری زون میں جو کمپنی ہوگی وہ دبئی کی کمپنی نہیں کہلائے گی, وہ جبل علی فری زون کی کمپنی کہلائے گی. اس کے اوپر جبل علی فری زون کے قوانین لازم ہوں گے. وہ جو کچھ سمجھائے گا ان پہ ویلیو ایڈڈ ویٹ نہیں لگے گا, ان پہ ڈیوٹی نہیں لگے گی. وہ ایسے ہی کام کو منگوائیں گے, یہ ایسے کام کرنے کے لیے جگہ بنائے تھے. جس زمانے میں جبل علی فری زون بنایا نا, وہ کچھ عرصے بعد بنا ہے پاکستان کے فری زونز کے بعد. یہ کانسیپٹ ہم پہلے لائیں, وہ بعد میں لائیں. کانسیپٹ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو واقعی میں باہر سے منگوانے کی ضرورت ہے, جہاں ہماری لوکل لیبر خرچ ہو سکتی ہے, اس لوکل لیبر کو استعمال کیا جائے, اس پہ ویلیو ایڈیشنز کی جائیں اور وہ ری ایکسپورٹ کر دیا جائے. تو یہ جگہ, اس کا کانسیپٹ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ پوری اینٹی ہے. اس اینٹی میں جو بینکس ہیں, یعنی ہمارے یہاں جو بینکس ہیں, اس میں پاکستان کرنسی کا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے ہم, ہمیں ڈالر کے اکاؤنٹ کھولنے ہوں گے, فورن کرنسی میں آپ کریں گے. ہمیں اگر کوئی بھی چیز امپورٹ کرنی ہے تو EPZ گورنمنٹ کا اندر, منسٹری آف کامرس کے اندر ایک ادارہ ہے, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی, جس کا ایک چیئرمین ہوگا, جو اتنے عرصے سے نہیں موجود ہے, جس کے بارے میں ادریس صاحب بتا رہے تھے. اس سے ہمیں اجازت لینی ہوگی کہ ہم یہ منگوانا چاہتے ہیں. جو بھی ہم سیل کریں گے ان ایکسپورٹ کریں گے, اس کی ہمیں ان سے اجازت لینی ہوگی کہ ہم یہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہماری ہر ایکسپورٹ پہ جو یہاں کا پاکستان کا ایکسپورٹر انکم ٹیکس دیتا ہے ویسے ہی وہاں پہ دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک 0.5% ایکسٹرا دیا جاتا ہے جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کے خرچوں کو چلانے کے لیے دیا جاتا ہے. یہ اس کا مین کانسیپٹ تھا, یہ اس کا فریم ورک ہے. اس فریم ورک میں یہاں پہ وہی چیزیں لائی جاتی ہیں, اسی چیز کی انڈسٹری سوٹیبل ہے کہ جو باہر سے را مٹیریل منگوا کے باہر جس کو واپس بھجوانا ہو, ہمارے ہاں اس میں ہماری جو بیسک چیز ہم اندر ڈال سکتے ہیں وہ اپنی لیبر فورس ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, حکومت کا ایک تو یقینی طور سے انہوں نے بات کی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے EPZ جو ہیں یہ ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں ہے, اور شاید چونکہ کل جب وہ شوکت ترین صاحب اسمبلی میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹیشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ کا مطلب صرف اپوزیشن نہیں ہے, پھر پورا پاکستان ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر تھے تو اس وقت بات ہوئی تھی کیا ایگریکلچر انکم ٹیکس کے حوالے سے آپ وصول کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو دینا ہوگا, پارلیمنٹ کے اندر بھی. آج یہی سوال ان سے دوبارہ پوچھا جائے کہ کہاں گیا پاکستان میں ایگریکلچر انکم ٹیکس, جس پہ آپ نے کہا تھا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی یہ دینا پڑے گا, تو وہ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا پاکستان میں کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے حوالے سے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ پورا پاکستان جو ہے وہ مخالف نہیں ہے, پورا پاکستان چاہتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہو, لیکن حکومت جو ہے وہ بہت سی چیزوں پہ اب یہ سمجھ سے باہر ہے. اپوزیشن کے بھی یہی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اس طرح کے ہارش میجرز کی ضرورت کیا تھی. اب آپ بتائیے کہ کیا وے فارورڈ کیا ہے, کس طریقے سے آپ کام کریں گے. دیکھیں, اس سے جس دن سے یہ انڈر ڈسکشن میں آیا ہے کہ پروپوز کیا گیا تھا, اس کے تیسرے روز سے میں اس کو بہت اس سے باریکی سے فالو کر رہا ہوں کہ عمان ایکسپورٹ پروسیسنگ زون
کہ یہاں کے اخباروں میں ایڈ لگنا شروع ہو گیا. That's the point. دیکھیں میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا, جب میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا تھا تو آپ چلے جائیں ذرا پیچھے, جب پچھلے سال ایک آدھ سال پہلے آپ ہاٹ منی آ رہی تھی اور 13.5% کے اوپر آپ کا پالیسی ریٹ تھا پاکستان میں, تو بڑے ایڈز لگ رہے تھے بنگلہ دیش اور ان کے ایکسپورٹ زونز کے حوالے سے, اور وہ انویسٹرز کو, انٹرنیشنل انویسٹرز کو اپنی طرف لے کر آ رہے تھے کہ یہاں پہ بجلی اور گیس اور یہ سارے انسینٹیوز اور اس کی موجودگی میں آئے یہاں پر انویسٹ کریں. اور پھر ایک نیچرل سی بات ہے کہ پیسہ جو ہے وہ پیسے کو بناتا ہے, اور اپنے آپ کو جہاں پہ کاروبار سیف ہوتا ہے, سرمایہ کاری جہاں پہ سیف ہوتی ہے, انویسٹر وہیں پر جاتا ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. اب یہی ہوگا کہ دیکھیں میں تو یہیں پیدا ہوں, انشاءاللہ یہیں مروں گا, مجھے کہیں نہیں جانا ہے, بھلے سے یہ میری فیکٹری میں تالا لگا دیں, آئی ول ناٹ گو اینی ویئر. بٹ دا تھنگ از, لیکن سر آپ کا رائٹ ہے پیسہ کمانا ہے, لیکن میں تو ایک بالکل وہ ایک بن کر کے بات کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے, میں نے یہ بات خان صاحب سے بھی کہی. ایکچولی ڈیورنگ دا میٹنگ جب خان صاحب نہیں آئے تھے تب شوکت ترین صاحب نے یہ تک کہہ دیا, جب ہم نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر, اگر کوئی جاتا ہے تو جائے. یہ انہوں نے ہم سے کئی بات, تو یہ بڑا برا بھی لگا کہ ایک ملک کا فائنانس منسٹر اس طریقے سے ڈیلیگیشن کو یہ بات کر رہا ہے. تو ہمارے ساتھ ڈیلیگیشن میں کچھ لوگ پاکستان بزنس فار جو کونسل ہے دبئی کی, وہ بھی آئے تھے. اوبیسلی ان کی بھی فیکٹریز ہیں یہاں پہ, ان کی وہاں پر بھی ہیں. تو انہوں نے خان صاحب کو اپنے بیلنس شیٹ, اپنے نا جو اکاؤنٹ کا وہ دکھایا کہ میں نے آپ کے روشن اکاؤنٹ میں اتنے ملین آف ڈالرز جمع کرائے ہیں. اب تو میں جا کے سب سے پہلے یہ نکالوں گا, کیونکہ مجھے تو آپ کے قانون پہ ٹرسٹ ہی نہیں رہا کہ آج بولتے ہیں کہ انویسٹ کریں, کل اس پہ ٹیکس لگا دیں, جس پہ ترین صاحب نے بولا اس پہ تو نہیں لگا رہے. تو انہوں نے یہ بھی بولا کہ کیا پتا کل آپ اٹھیں, آپ کو خیال آئے کہ آئی ایم ایف نے بولا اور آپ لگا بھی دیں. تو یہ دیکھیں, یہ جو انسیکیورٹی ہوگی نا, کہ یہ لیک آف سیکورٹی, لیک آف کمیونیکیشن, لیک آف کمٹمنٹ, انکنسسٹنٹ پالیسی جو ہے پاکستان کی. دیکھیں 31 سال سے یہ زون چل رہا تھا, 1980 سے لے کے 21 تک یہ چلا, 22 میں آ کے انہوں نے وہ کر دیا. 31 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور آج جا کر کے یہ انہوں نے وہ لگا دیا. دیکھیں یہ جو پیسہ ہے obviously یہ وہ پیسہ ہوگا جو ہم اپنے کاروبار میں بڑھانے کے لیے لگاتے تھے. آپ ان کے گورنمنٹ کے چکر کھانے کے لیے لگائیں گے دفتروں کے کہ بھائی یہ پیسے دے دو. اس میں بھی میں نے جس طریقے سے بولا 3-4% کا امپیکٹ آئے گا. 3-4% ہم کاسٹ آف ڈوئنگ مہنگے ہو جائیں گے. ہمیں بھی ایک آدمی رکھنا ہوگا جو کاسٹ آف ڈوئنگ مہنگے ہونے کی بات کرتی ہے حکومت, کلیم کرتی ہے, خان صاحب کلیم کرتے ہیں کہ جناب ایز آف ڈوئنگ کر رہے ہیں, ایز آف ڈوئنگ انڈیکس میں پاکستان جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, 1 ونڈو آپریشنز ہو رہے ہیں, ساری چیزیں. عرفان صاحب, ہاں کاش کہ ایسا ہو. اور یہ مطلب ایسا نہیں کہ پرائم منسٹر جو اسپیچ کرتے ہیں, جو بات کہتے ہیں, وہ نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے ساری چیزیں پالیسیز میں. نظر تو کچھ ایسے ہی آ رہا ہے, اور لیکن ہوپ, ہم بھی ہوپ فل ہیں, اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی جگہ بھی حکومت دانستہ ایسا کرے. ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں حکومت کے ہم پارٹنرز ہیں. ہم اگر حکومت کی جیب میں پاکستان کی عوام میں کچھ آنے کے لیے چیز ہو تو ہم اس کو دینے کے لیے راضی ہیں. آپ ہم سے کوئی ایسی چیز لیں نا کہ جو پاکستان کو دیں گے. آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں اور پھر واپس لے لیجئے گا. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر آپ کو ڈاکیومنٹ کرنا مقصد ہے اور آپ کو جو ابھی موجودہ طریقہ ڈاکیومنٹ ہے اس پہ اعتراض ہے, آپ نیا سسٹم لے لیجیے, کوئی تیسرا لے لیجیے. ابھی آپ نے وی باک بنایا تھا, اب یہاں پہ ابھی ایک اور سسٹم شروع کر دیا ہے. تو سسٹمز تو کین بی مینج. نہیں, منسٹری آف کامرس کا بھی ادارہ ہے اور منسٹری آف فائنانس کا بھی ادارہ ہے, یہاں پہ FBR بھی وہاں پہ موجود ہے. ہر ٹرانزیکشن, ایچ اینڈ ایوری پرچیز اینڈ سیل از ڈن تھرو منسٹری آف اپروول آف منسٹری آف کامرس. کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ اتھارٹی اس کی اجازت دیتی ہے, یا اس کے بعد FBR دیتی ہے. تو اس کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کچھ ڈاکیومنٹ کم ہے تو ایک تیسرا بھی لگا لیجئے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم پیسے لیں گے اور پھر پیسے واپس دیں گے, اس کے نتیجے میں ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی. کیکی صاحب, پرابلم یہ ہے کہ یہی جو میں نے بات کی POS مشینز کی جو بات کی جا رہی تھی آپ کے مالی سال کے بجٹ میں, اور پھر اب یہاں پر آ گیا کہ جناب ایڈجسٹیبل ہوگا 280 ارب کا. کون کرے گا؟ مطلب ڈاکیومنٹیشن آپ تو جتنے بھی ہمارا یہ سیکٹر ہے, مجھے یاد ہے اسحاق ڈار صاحب وہ ایک جھنجھنا دے گئے اس قوم کو بجانے کے لیے, فائلر اور نان فائلر والا ڈسکریمنیشن جو تھی. اینڈ FBR از ویری مچ ہیپی کہ ان کے پاس جو ہے وہ نان فائلرز کا اماؤنٹ زیادہ آ رہا ہے, وہاں سے ان کے ریونیو زیادہ جنریٹ ہو رہے ہیں. اب یہ والا جو مسئلہ ہے اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب لوگ ڈاکیومنٹیشن کی طرف آئیں گے, ریفنڈز وصول کریں گے, وہ تو سیدھا جنرل پبلک کے اوپر ڈال دیں گے.
कंज्यूमर के ऊपर जाएगा। इससे तो अच्छा ये होता कि हमसे बुला करके बात करते। देखिए हम इस वक्त जो टैरिफ एरिया में फैक्ट्री हैं, जैसे इरफान साहब ने बताया कि वो लोग 1% ऑफ देयर पार वैल्यू जो एक्सपोर्ट वैल्यू होती है उस पर 1% टैक्स देते हैं। हम लोग 1% प्लस 0.5%, अगेन वो भी जा तो हमारी जेब से निकल रहा है और जा जो गवर्नमेंट की पॉकेट में रहा है, वो इन टर्म्स ऑफ के जो ईपीजेड के सर्विस चार्जेस हैं उसकी मद में जाता है। अगर ये 0.5% हम ना देते उनको तो ये 1% से ही निकाल के उस सर्विस चार्ज पे देते। तो कहने का मतलब है कि अगर पाकिस्तान भर का एक्सपोर्टर 1% देता है तो हम 1.5% देते हैं। हमसे बात करते हैं कि भाई आप 1.6 कर दो, हमें रेवेन्यू की जरूरत है 1.7 कर दो। और सबसे अच्छी बात होती है कि जो हमने उनको यकीन दिलानी भी कराई है कि आज हम 1 बिलियन पे खड़े हैं। आज जुलाई से ऑनवर्ड अगर हम देखते हैं तो हम 1 बिलियन या इससे ज्यादा पे रहे हैं। सर ये तो वही बात हो गई जो सारे लोग कहते हैं जनाब आप ज्यादा ले लें लेकिन टैक्स नेट के अंदर लेकर ना आए। नहीं दूसरे लोग भी यही बात कहते हैं ज्यादा ले लें, आप ज्यादा ले लें लेकिन नेट में नहीं। नेट तो है ये क्लेम कर रहे हैं ना कि आप जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है। मैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूं। देखिए डॉक्यूमेंटेशन में है तभी तो टैक्स दे रहे हैं ना, तभी तो टैक्स दे रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होते बगैर डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम में शुरू में कहा कि उनके जहन में ऐसा है, उनके जहन में है। मैं ये कह रहा हूं वो ये कह रहे हैं। देखिए उनको बहुत ज्यादा मिस गाइडेंस हुई है, मिसकंसेप्शन है। उन्होंने रॉन्ग डेटा के ऊपर हमारे ऊपर ये इम्पोज किया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल्स हैं, आपके इम्पोर्ट ज्यादा है, आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है। आज मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं एफबीआर चेयरमैन को चैलेंज करता हूं कि वो प्रूफ कर दें कि हम ईपीजेड का एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने ही बोले। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, देन मैं कंटिन्यू करूंगा। मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। इदरीस साहब आप चेयरमैन एफबीआर को कुछ चैलेंज दे रहे हैं। देखिए मैंने वहां पे भी चैलेंज किया और यही बोला कि अगर आपका रिकॉर्ड है तो जरूर इंपोज करें, ना सिर्फ जीएसटी बल्कि दुनिया भर के सारे टैक्सेस करें। आज भी मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने ये बात की कि हमारे 120% जो है इंपोर्ट है एंड 80% एक्सपोर्ट है। मैं उनको दावे के साथ ये कह रहा हूं कि उनका रिकॉर्ड गलत है और उनको चैलेंज करता हूं। मैं ये समझता हूं कि गलत फीडिंग की वजह से, गलत रिकॉर्ड की बिना पे आज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पे जीएसटी नाफिज कर दी गई है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने एक बात कही कि जबल अली में सिर्फ जबल अली में 880 पाकिस्तानियों की फैक्ट्रियां हैं, 880। और एक वक्त ये था कि ये पिछले 1 साल से वो लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है पाकिस्तान में एनवायरमेंट अच्छा है, गवर्नमेंट उनको साथ दे रही है, लेकिन विद दिस डिसीजन आई एम श्योर कि वो नहीं आएंगे। क्योंकि इससे पहले हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम गवर्नमेंट से जमीन मांग रहे थे कि और आप बना के दें ताकि वो लोग आए। मैं आपको एक छोटा सा और मैं थोड़े से 2 मिनट और लूंगा। एक ट्रेड है यूज टेक्सटाइल क्लोथिंग का पाकिस्तान में। दुनिया में उसकी जो ट्रेड होती है ना, जो मालियत है वो 26 बिलियन या उससे ज्यादा का है। 26 बिलियन US$ का वो ट्रेड है जिसे हम लंडा कहते हैं। क्लोथिंग में ये होता है कि यूएसए यूरोप से वो जो है डोनेशन के थ्रू आ जाते हैं, उसको सॉर्टिंग करके उसमें थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करके और अनस्किल्ड लेबर उसमें होती है। इस वक्त कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग से तकरीबन 300 से 400 मिलियन US$ का सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हैंड क्लोथिंग का एक्सपोर्ट है। और जैसे इरफान भाई ने बताया 55,000 में से तकरीबन 35 से 40,000 आदमी उसमें होते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर वो 26 बिलियन में से पाकिस्तान को 5 बिलियन मिल जाए, क्या वजह है कि नहीं मिलती? जगह नहीं है, ये लोग स्कोप नहीं करते। 5 बिलियन US$ का एक्सपोर्ट सिर्फ आप यूज टेक्सटाइल क्लोथिंग में से कर सकते हैं, कि जो कि जबल अली में है, जो कि इंडिया में है, जो कि श्रीलंका में, जो कि बांग्लादेश में। इन ममालिक में, इन खित्ते में सबसे कम जो इस वक्त वेजेस है बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में। बांग्लादेश वैल्यू एडिशन में ज्यादा वो है तो वो इस चीज को इतनी अहमियत नहीं देता। हाँ, इंडिया में है, जबल अली में, आप उनके रेट कंपेयर कर लें। ये वो अनस्किल्ड लेबर हैं जो हम अपने घरों में खानसा में रखते हैं, हम अपने घरों में मासियां रखते हैं, चौकीदार रखते हैं। ये वो लेबर है जो यूटिलाइज होती है इतनी बड़ी तादाद में। जब 300-400 मिलियन के लिए 40,000 लोग इस्तेमाल होते हैं तो आप सोचें कि 5 बिलियन के लिए कितने होंगे। ठीक है। दूसरे एक ट्रेड की हमने बात की थी जो कि बहुत आम है। शारजा में आपने देखा होगा कि वहां पे यूज्ड और एक्सीडेंटल गाड़ियां आती हैं और उसको रिपेयर करके वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये चीज हमने बोला कि अगेन उसमें भी लेबर यूज होती है, प्लस उसकी अलाइड इंडस्ट्री है कि अगर एक्सीडेंटल कार है तो लाजमी तौर पर उसकी लाइट भी खराब होगी, उसकी चीजें होंगी, तो वो इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे लगेंगी और ये तमाम चीजें जो है ना एक्सपोर्ट हो जाएंगी। इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू और बहुत बड़ा जॉब जो है ना आपका यहाँ पे क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान, अगेन अगर इस पे तवज्जो दें तो। ठीक है इरफान साहब, लास्ट मूवमेंट है, बिल्कुल मैं चाहूंगा जरा आप भी इसके ऊपर रोशनी डालें, क्योंकि अब होगा क्या, ये बजट तो आ गया, अप्रूव भी हो गया, मंजूर भी हो गया, लेकिन बात यह कि असेंबली के अंदर मंजूर हो जाना असल चीज नहीं होती, उसको कंटिन्यू तो स्टेक होल्डर्स ने करना है, बर्दाश्त तो उन्होंने करना है।
اب دیکھیں ہونے کا سمپل سا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی فیکٹری میں ایکسٹینشن کر رہے تھے, 5 منزلہ بنا رہے تھے, ابھی اس کا خالی گراؤنڈ بنا ہے. تو میں نے اپنے بیٹے کو یہی کہہ رہا تھا کہ فی الحال پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ کانٹریکٹر کو مزید نہیں بنانی, اس لیے کہ مطلب بزنس کا کوئی آپشن ہی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بزنس کو خامہ خواہ میں کٹیل ڈاؤن کریں تو اس طرح کے بے رحمانہ قانون بنائیں, ورنہ اگر کوئی ڈاکیومنٹ کوئی غلطی ہوئی ہے تو سمجھداری کا طریقہ ہے کہ بھائی آپ نے بہت سارے یو ٹرن لیے, اس پہ بھی یو ٹرن لے لیں. یہ غلطی ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کر لیجئے. اس سے حکومت کو کچھ نہیں ملنا, اس سے لوگوں کو کچھ نہیں ملنا, اس سے IMF کا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہو رہا. یہ آپ سے ایک ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہے. ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ دانستہ یہ کام آپ سے نہیں ہوا ہوگا. چلے آپ نے اسپیس رکھی, اچھی بات ہے. یہ جو آپ کی فیڈریشن وغیرہ ہے, اب کیا کوئی کورس آف لا ہے اس میں, کچھ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا دروازہ, یا نہیں ہے کورٹ آف لا جا سکتے ہیں اس میں کہ نہیں جا سکتے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ہم اگر نہیں مانا گیا تو دا لاسٹ ریزورٹ از کورٹ آف لا, اس پہ جائیں گے. obviously یہ پارلیمنٹ سے اپروو ہوا ہے, لیکن اسٹل ہمارے ساتھ جو ایک پرومس کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا. اس تقاضے سے, اس حوالے سے ہم کورٹ آف لا میں ضرور جائیں گے اور اپنا مطالبہ رکھیں گے کہ یہ سراسر ناانصافی ہے. مطلب اگر گورنمنٹ کی جیب میں کچھ جائے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی, ٹھیک ہے چلو ہم ٹیکس دے رہے ہیں, اس سے ملک کا فائدہ ہوگا. یہاں الٹا ان کے جیب سے نکلے گا, ان کے خزانے سے نکلے گا. اس سے نہ ان کو فائدہ ہے, الٹا نقصان ہے, اور ہمیں بھی الٹا نقصان ہے. تو دس از ویری انفیئر وتھ اسپیشلی وتھ کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جتنے بھی پاکستان میں, ان کے ساتھ یہ. اور کتنا دھچکا لگے گا جو ہماری EPZ کے حوالے سے جو پوری ایک آپ سمجھ لیں کہ جو خواب دیکھے گئے تھے یا جو پلاننگ تھی, جو ویژن تھا, اس کو دیکھیں. ایک چیز جو ابھی آلموسٹ $1 بلین پہ ہے جس کو بڑھنا ہے, جو بہت اس لیے نہیں بڑھ پا رہی کہ حکومت کے پاس یہاں جگہ نہیں ہے. انہوں نے جگہ لے کے رکھی ہوئی ہے, بنا نہیں پا رہے پچھلے 5-7 سال سے. اگر یہ بنا دیتے تو ابھی تک یہ دگنے ہو چکی ہوتی. تو ایک طرف چیز بڑھ رہی تھی, بڑھنے کی طرف جا رہی تھی. اگر نہیں بڑھ سکی تو کہیں آپ کی نااہلی, آپ کی کسی نہ کسی انتظامی نااہلی کی وجہ سے نہیں بڑھ سکی, اور اب وہ پیچھے کی طرف جائے گی, اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. عرفان اللہ والا صاحب اور ادریس گیگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بجٹ جو مالیاتی ضمنی مالیاتی بل 2021 جو منظور ہوا, اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے ایشوز, ان کی پریشانیاں, ان کے مسائل جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. آج کے پروگرام میں جو ہمارا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے ان سے کیا وعدے کیے گئے تھے, کس طریقے سے ان کو انسینٹیوائز کیا گیا تھا, اور اب ہوا کیا, اور آگے کیا اس کے مزید جو ہے وہ خراب اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں معیشت پر, اکانومی پہ. یہ بھی حکومت کو دیکھنا ہے کہ اس کی وہ کیا پالیسیز ہیں جو کہ اس وقت ایک انویسٹرز کو متزلزل کر رہی ہیں, پرابلم کا شکار کر رہی ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.